بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجئے جناب، سائفر ٹرائل تو گیا، فارغ ہو گیا۔ ہم نے اس سے پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے جب ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب وہ نیب کے کیسز میں ان کو الجھایا جائے، مگر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو ابھی ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ یعنی 2 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ سائفر ٹرائل کو روک دیا جائے، روک دیا سائفر ٹرائل کو۔ اب سائفر ٹرائل مزید آگے نہیں بڑھ سکتا عدالت کی اجازت کے بغیر، اور یہ وہ ریلیف ہے، یہ وہ چیز ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے پاس بھی عمران خان صاحب کے وکلاء لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب، ٹرائل بھی چلے اور ضمانت بھی نہیں انہوں نے دی۔ اب یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ٹرائل ہی روک دیا گیا ہے، مقدمہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑی تیزی سے مقدمہ آگے چلانے کی کوشش ہو رہی تھی، جناب اتنے گواہ ہیں، آج اتنے آ گئے، آج اتنے آ گئے، بس گواہ آتے رہے اور کام آگے چلتا رہے۔ لیکن ہوا کیا، کیوں یہ کیس اس طرح سے روک دیا گیا جبکہ اٹارنی جنرل یہ کہتے رہے کہ جی آپ سٹے نہ دیں، آپ کل کی تاریخ رکھ لیں، بے شک سٹے نہ دیں، سٹے نہ دیں، لیکن اس میں اتنے بڑے جھول ہیں، اتنے بڑے بلنڈرز ہیں کہ یہ کیس واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ سارا ٹرائل ہی یہ فارغ ہونے جا رہا ہے۔ اور آج جس طرح کے ریمارکس سامنے آئے ہیں جسٹس میاں اورنگزیب کی طرف سے، گل حسن اورنگزیب کی طرف سے، وہ بڑے واضح ہیں۔ اچھا، اس میں 2 ججز ہیں، گل حسن اورنگزیب صاحب، جناب جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ۔ اب انہوں نے اس میں سٹے دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیس کس طرح سے چل رہا تھا کہ جناب ایک تو یہ کہ جی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، جیل کے اندر نہ کسی کو پتہ، ایک خفیہ طرح سے یہ ٹرائل چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں آئین اور قانون میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں، بڑے عجیب حالات ہوں۔ اچھا، اس میں بھی جناب دیکھا یہ گیا کہ وفاقی کابینہ نے تو ابھی 2 دن پہلے اس کی منظوری دی ہے کہ کیا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر اس طرح سے آپ جیل ٹرائل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ 2 دن پہلے جو منظوری دی ہے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ اب اس پر عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکمل راجہ نے کہا ہے کہ یہ سارا کیس ہی فارغ ہو گیا، جتنا یہ ٹرائل پیچھے ہوا، جتنے گواہان، یہ وہ گرفتاری فلاں، وہ سب فارغ، کیونکہ وہ سارا کچھ ہی غلط تھا، پہلے دن سے ہی غلط طریقے سے کیا گیا۔ اب جیل ٹرائل کرنا یہ، اور اس کے ساتھ جناب کسی جج کو تعینات کرنا، کیونکہ یہ انسداد دہشت گردی کے جج کو اسپیشلی کہہ دیا گیا کہ جی آپ سائفر کا کیس بھی دیکھیں گے، اس خصوصی عدالت بنا دی گئی اور وہ جج خود سے تعینات کر دی گیا۔ یہ دونوں کام ایگزیکٹو نہیں کر سکتا، حکومت نہیں، یہ عدلیہ کا کام ہے۔ وہ عدالت کو کہے گی تو پھر عدالت جو ہے وہ جیل ٹرائل اور اس چیز پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جناب بات یہ ہے کہ اس میں بڑے زبردست جو ریمارکس مجھے لگے جو جسٹس جناب میاں گل حسن اورنگزیب کے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے بار بار کہا کہ جناب یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات آپ دیکھیے، اور اصل کہانی یہ ہے کہ اوپن یہ خفیہ والا معاملہ کسی صورت نہیں چل سکتا۔ یہ انہوں نے بار بار اس پر زور دیا، اور ان کے جو الفاظ تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سائفر کیس اوپن ٹرائل کی درخواست پر سماعت، اہم ریمارکس، یہ سنیے گا۔ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں، جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ تمام ٹرائلز پھر کہہ رہا ہوں، تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے۔ اس طرح تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا۔ یہ ہیں ان کے ریمارکس۔ اچھا، اس کے ساتھ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ساری کارروائی ساری جو ہے یہ سائفر والی یہ ساری فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلے بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کو درست قرار دے دیا، جو انہی کی عدالت کے احاطے کے اندر سے ہوئی، بایو میٹرک کرواتے عمران خان صاحب کی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جس طرح ان کو پکڑ کے لے جایا گیا عمران خان صاحب کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو کہ جناب انہوں نے تو کہا جی بالکل گرفتار کر لے جائیں، اچھا یہ کیا ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غلط قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس طرح سے گرفتاری نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص عدالت میں آیا ہو اور اس کو آپ گرفتار کر لیں۔ اب پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں جناب یہ ٹرائل بھی ٹھیک ہے، جبکہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں تھا، جس طرح سے جج نے آیا کوئی ضمانت نہیں۔ اب یہ ڈویژن بینچ نے وہ فیصلہ ہی اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ جی اس کو روک دیا جائے۔ پھر
ایک اور بات، وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی. کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا. یہ بھی جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر اپنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جب ریکارڈ نظر آئے گا جی 2 دن پہلے اجازت دی گئی، تو اس سے پہلے کس طرح سے ہوا جو ریمارکس ہیں، تو یہ سارا کیس، ساری کارروائی فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. ثاقب بشیر صاحب سینئر رپورٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں جی جج کی تعیناتی جیل ٹرائل دونوں عدلیہ کے اختیارات ہیں، اس کیس میں دونوں ایگزیکٹو نے استعمال کیے. یہ وہ عدالت کی آبزرویشن تھی جس بنیاد پر جج تعیناتی پر سوال اٹھایا اور جج ٹرائل پر سٹے آرڈر جاری کر دیا. اچھا، اب جناب پھر یہ بات پوچھی گئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈویژن بینچ نے اینٹی ٹیررزم کورٹ جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا چارج دینے پر بھی سوال اٹھا دیا. ریکارڈ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کا آغاز وفاقی حکومت نے کیا. چیف جسٹس کی رائے لی گئی لیکن حتمی فیصلہ بھی وفاقی حکومت نہیں کیا. اچھا، رائے لے لی، فیصلہ جو ہے حکومت نے کر دیا. یہ بھی ریمارکس جو ہے سامنے آ رہے ہیں. تو جس طرح سے تیزی، مقصد یہ تھا کہ جی ہر صورت عمران خان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کیس میں الجھانا ہے. اور جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ میں ان کو رہائی ملی تھی ضمانت پر، تو اس سے پہلے ان کو سائفر میں گرفتار کر لیا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے یہ نیب والے معاملات، تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ معاملات نہیں سمجھ رہے. اور اعتزاز احسن، لطیف کوسہ، دیگر وکلاء پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ یہ فارغ کیس ہے، یہ ایک بےہودہ کیس ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب کے الفاظ ہیں. یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ جی پرائم منسٹر نے کیوں لوگوں کو بتایا کہ جناب اس طرح سے ہمیں دھمکی ملی تھی کہ جی آپ کی حکومت کو، بلکہ وزیر اعظم اگر عمران خان رہا تو اس کے نتائج ہوں گے، اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ساری ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد احتجاج کیا جاتا ہے، امریکہ سے ڈیمارش کیا جاتا ہے. تو یہ سارا کیا جی انہوں نے جناب اس کا استعمال کر لیا، یہ کر لے وہ کر لے، یہ سارا کیس بنایا گیا. اب اعتزاز صاحب کی میں نے آپ کو بات بتا دی، جس طرح سے پھر ٹرائل جتنی تیزی سے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری کارروائی اب یہ فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور جو عمران خان پر کیسز بنائے گئے ان میں یہ سب سے خطرناک کیس کہا جا رہا تھا. اس میں یہ تک کیا گیا کہ جی اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا جو کہ بنتا نہیں تھا کہ جی دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا ہے، جس میں سزائے موت اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اس میں باقی جرم لگائے گئے جن کی سزا شاید 2 سے 4 سال ہے کہ جی وہ آپ اس طرح سے سرکاری طور پر کوئی بات ڈسکلوز کر دیں تو پھر اس پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی دشمن ملک کو بھی فائدہ پہنچایا. وہ کون سا فائدہ تھا جو کسی دشمن ملک کو پہنچا دیا؟ وہ ثابت کرنا کیسے آپ کا ثابت کریں گے؟ جی کس کو فائدہ ہوا، کس کے لیے عمران خان نے کیا، جی کس طرح سے کسی دشمن ملک کو پاکستان کوئی راز دے دیا کسی دشمن ملک کو، کوئی میاں نواز شریف صاحب کی طرح بتا دیا کہ ہم نے وہ میزائل جو گرے تھے پاکستان میں، ہم نے اس کی امریکی میزائلوں کی ریورس انجینئرنگ کر کے میزائل بنا لیے، کوئی اس طرح کی بات کر دی تھی. اور پھر وہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب تو خود ڈسکلوز کرتے رہے کہ جی مجھے کلنٹن کا فون آتا تھا، تو پھر کیا وہ بھی جناب اس زمرے میں آتا ہے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے؟ تو بہرحال جناب یہ اس وقت اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیز اب شیئر کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، میرا مددگار اللہ ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا فیصلے کے بعد رد عمل. یہ جناب شاکر محمود اوان ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اور پھر اسی پر جناب ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں جی ایکسلنٹ ڈیسیجن بائی اسلام آباد ہائی کورٹ. اور وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے نہیں ہو سکتا خفیہ تاریکی میں. اس کو سلمان راجہ صاحب نے تاریکی کا کہا، لفظ تاریکی استعمال کیا کہ تاریکی میں جب آپ کسی کا ٹرائل کریں گے تو وہ جناب کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف ہونا بھی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، انشاءاللہ اسی والے سے آگے بھی بات کریں گے. اللہ حافظ.